ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں محبوب و پسندیدہ وہ ہے، بزرگ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ حضرت بلال، ان کی حیثیت پر ایک نظر ڈالیے، حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے انسان جن کی شکل و صورت کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئلے کا رنگ لکڑی جلنے کے بعد جیسے کوئلہ بن جاتی ہے، کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہے، بلال اس سے بھی زیادہ کالے۔ جس گھر میں رشتہ بھیجتے لڑکی سنتی ایسی شکل و صورت، رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا، لڑکی منع کر دیتی۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے پوچھا این البلال، این البلال، بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آتی ہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا بلال ادھر آؤ، اپنے قریب بٹھایا۔ اے بلال، میں نے جنت دیکھی، اللہ نے مجھے جنت دکھائی، جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اے بلال، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت دی؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں۔ کہا نہیں، کچھ تو ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایک عمل ایسا ہے جو میں اپنے جاننے میں کرتا ہوں، لوگوں کا مجھے پتا نہیں، ہاں کسی کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ کہا کیا؟ کہا میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے تو میں وضو بنا لیتا ہوں، میں بغیر وضو کے نہیں رہتا، میں بغیر وضو کے نہیں رہتا۔ جب بھی پیشاب و پائخانہ گیا، جب بھی میرا وضو ٹوٹا، جب بھی سو کر اٹھا، جب بھی قضائے بشریت کے تقاضے سے جب بھی وضو میرا ٹوٹ جائے تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، میں وضو کو لیٹ نہیں کرتا۔ جیسی وضو ٹوٹا فوراً میں نے وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد پھر میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں ضرور یہ نفل نماز پڑھتا ہوں، یعنی میں تحیت الوضو کا اہتمام کرتا ہوں۔ جیسی وضو ٹوٹتا میں وضو بنا لیتا ہوں، پھر وقت کی کہ پیش نظر کبھی 2 رکعت کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا بلال بس یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تم کو جنت میں داخل کرا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے پیشگی بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ تقوی والی بات بتائی، یہ ہے عمل میرا۔ ابھی آپ وہیں بیٹھے تھے اور بلال بھی وہیں تھے، اسی جگہ پر وہاں کے بڑے بڑے سردار آ گئے اور کہنے لگے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارا نکاح نہیں ہوا، اے بلال میرے گھر چلو۔ سردار آئے، بلال میرے گھر چلو، چلو کھجور کھا لو، پانی پی لو، یہ کھجور اور پانی میری بیٹی لے کر آئے گی، جیسی تمہارے سامنے میری بیٹی کھجور رکھے پانی رکھے، میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لو، اس کے چہرے پہ نظر ڈال لو، کھجور و پانی رکھتے ہوئے اس کی ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھ جائیں تو اس پر ایک نظر ڈال لو۔ شریعت نے اتنی ہی اجازت دی ہے لڑکے کو نکاح کے وقت لڑکی کے چہرے، ایک بار لڑکی کا چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنے کی۔ یہ تو ہماری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے۔ جس شریعت نے شادی سے پہلے اس لڑکے کے لیے بھی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے والا ہے چہرے سے زیادہ اور ہاتھ کی ہتھیلی سے زیادہ کوئی چیز کھول کر دکھانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ شریعت تمہیں بازاروں میں آستینیں کھول کر جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ شریعت تمہیں پیٹ کھول کر
بازاروں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ شریعت تمہیں بے پردگی کے ساتھ کلیے چک اور اس کی مارکیٹنگ اور شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ لیکن مجھے معلوم ہے یہ چیخنے اور چلانے سے کوئی فائدہ نہیں. جب 25 سال سے آپ کے اندر انقلاب نہیں آیا، جب اس میں چینجنگ نہیں آئی، تو کل سے کیا آ جائے گی؟ جس لڑکے کے لیے تم حلال ہونے والی ہو، شادی ہونے والی، جو دیکھنے آ رہا ہے، اس کو بھی اگر ضد کرے نہیں تھوڑا سا یہاں تک دکھا دیجئے، منع کر دیجئے، نہیں ہے اجازت، صرف ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ کوئی اور چیز، وہ بھی صرف ایک بار. جو شریعت شادی کے لیے ایک بار صرف چہرہ اور ہتھیلی دیکھنے کی اجازت دیتی ہو، وہ شریعت رات رات بھر تمہیں واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ ارے اس لڑکے کے ساتھ بھی نہیں جس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے. جب رشتہ طے ہو چکا اس کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، تو پھر غیر لڑکوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جس کا تم سے کوئی کانٹیکٹ اور تعلق نہیں، اس کے ساتھ چیٹنگ کی اجازت اور اس کے ساتھ میسنجر پر گفتگو کی اجازت وہ شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ کہنے کو تو بہت کچھ کہہ دیا، عقل ہوگی تو سمجھ لو گے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سنو. وہی سردار کہنے لگے میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لو. اے بلال، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. عزت کس بنیاد پہ ملی؟ ابھی تک لڑکیاں ریجیکٹ کر رہی تھی ان کا رشتہ، نہیں کام نہیں کریں گے، ایسے ہیں شکل ایسی، نہیں کریں گے. اب سردار کہہ رہا ہے میری بیٹی کو دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں اپنا بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں گا. دوسرا کہتا ہے اے بلال، انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو ٹھیک، شادی کر لو، اور اگر تمہیں ان کی بیٹی پسند نہ آئے تو پھر یہاں چلے آنا، میرے گھر کے دروازے کو دستک دینا، میں اپنا دروازہ کھولوں گا، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. آئے بلال، تمہارے اس تقوی سے میں متاثر ہو گیا ہوں، تمہاری اس پرہیزگاری سے متاثر ہو گیا ہوں. اگر تمہارے نکاح میں میری بیٹی چلی گئی تو وہ بھی اچھے کام کرنے والی ہوگی، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والی بن جائے گی، اس کے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے گا، اور تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر میری بیٹی بھی نیک عمل کر کے جنت پانے والی ہو جائے گی، اور مجھے بھی اللہ اس لیے جنت دے دے گا کیونکہ میں نے ایک متقی اور پرہیزگار اور نیک آدمی کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا. تقوی سے عزت ملتی ہے میرے بھائیوں، تقوی سے بزرگی ملتی ہے میرے ساتھیوں. کتنا تقوی ہے، اور تقوی ایک دو چیز میں نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں تقوی ہوتا ہے. ابھی تو میں یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے پڑھی ہے، سوچئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں باعزت وہ ہے، مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو اللہ سے ڈر پیدا ہو. آئیے، جن کے گھروں میں روزی روٹی کی قلت ہے، کاروبار سے ناکام ہے، مولویوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ مولانا کوئی تعویذ دے دو، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، مولانا صاحب دکان میں کوئی نقش دے دو، ہم لٹکا لیں، ہماری دکان میں خیر و برکت نہیں ہے. ارے خیر و برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ اللہ کہتا خیر و برکت تمہیں آئے گی تو تقوی سے آئے گی، پرہیزگاری سے آئے گی. تمہارے اندر تقوی ہی نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے اللہ سے جو ڈرے گا ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ چاروں طرف سے جب آپ کا دماغ کام نہ کرے کیا ہو، لیکن اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی صورت نکال دے گا، کوئی شکل پیدا کر دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور پھر دوسری چیز وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے وہ تمہیں روزی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے وہ اس کو روزی دے گا، رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے روزی ملے گی، کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرے گا۔ کیوں آپ کسی چیز کے چکر میں پڑ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کاروبار بہت ناکام چل رہا ہے، کوئی تعویذ نہیں۔ مولوی کیا تمہیں تعویذ دے گا؟ وہ بیچارہ 5,000 روپے مہینے پہ خود پڑھاتا ہے، وہ خود دوسروں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے بچوں کی فیس جمع نہیں ہو پائی ہے، صاحب دے دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ وہ مولوی تمہیں کیا تعویذ دے گا جو اپنا پان بھی پان کی دکان پہ جا کے اپنے پیسوں سے نہ کھا سکتا ہو اور دوسروں سے کہتا ہو کہ صاحب مجھے پان کھلا دو؟ وہ تمہیں تمہارے گھر میں خیر و برکت کی تعویذ دے گا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے روزی روٹی تو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس کے لیے ڈرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک فقیر آیا، مانگنے والا آیا، حضرت علی سے کہنے لگا کچھ ملے گا اللہ کے نام پر؟ حضرت علی نے ایسے دیکھا، کچھ نہیں۔ حضرت حسن سے کہا اپنے بیٹے سے جاؤ فاطمہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اور ان سے کہنا کہ کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن سے کہا بیٹا اپنے باپ سے کہنا کہ 6 درہم ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں، اور اگر یہ میں نے دے دیے تو ابھی پورا مہینہ باقی ہے، گھر میں گزر بسر کیسے چلے گی، راشن کیسے آئے گا، کھانا پینا پورا مہینہ باقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا ابو امی نے ایسا ایسا کہا ہے، اگر وہ 6 درہم دے دیں گی تو پورے مہینے کا راشن کیا ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت علی نے کہا اپنی امی سے کہنا کہ وہ 6 درہم دے دو، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، یہ 6 درہم تم ہم کو دے دو۔ بیٹا گیا، حضرت حسن نے کہا امی ابو کہہ رہے ہیں وہ 6 درہم دے دو، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا وہ دے گا۔ امی نے نکالا 6 درہم، لو بیٹا لے جاؤ، تمہارے باپ نے مانگا ہے تو لے جاؤ۔ 6 درہم دے دیے، 6 درہم دے دیے، اور حضرت علی نے وہ 6 درہم اس مانگنے والے کو دے دی۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس 1,000 روپے موجود ہو اور ہم 100 روپے مدرسے کو دے دیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ میرے گھر میں پورا کا پورا 1,000 روپیہ ہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 15 دن 20 دن تک ابھی ہمارے پاس کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آئے گا، گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ ایسے موقع پر پورا 1,000 روپیہ مدرسے کو دے دینا۔ میرے بھائیوں دونوں میں فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ 1,000 روپیہ ہے اس میں سے 100 دے دیا، ایک یہ کہ ایک ہی 1,000 ہے، اسی سے ہمیں ایک مہینے خرچہ چلانا ہے، اور ہم نے 1,000 پورا کا پورا دے دیا۔ دونوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت علی نے 6 درہم دے، 6 درہم کی حیثیت کیا ہے یہ بس سوچو، 6 درہم ہی پورے مہینے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اس لیے 6 درہم کی اہمیت کو سمجھو، آپ 6 درہم کی اہمیت کو سمجھو۔ 6 درہم دے دیے اس کو۔ اب حضرت علی نے سوچا کہ اب کچھ تو کرنا پڑے گا، شام کا کھانا ہے، پھر کل کا ہے، پرسوں کا ہے، چلیں کچھ محنت کروں، کچھ مزدوری کروں۔ نکلے اس ارادے سے کہ کوئی کام کہیں مل جائے گا تو کروں گا، کچھ درہم مل جائیں گے، نکلے اس ارادے سے، وہیں سے مارکیٹ پہنچ گئے۔ ایک یہودی اپنا اونٹ لیے کھڑا تھا، کہنے لگا اے علی اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ کہا میں بیچنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے خریدوں گا؟ اس نے کہا ادھار لے لو، قرض کے طور پر لے لو، دے دینا جب تمہارے پاس ہو جائے۔ تو کہا کہ کتنے کا ہے؟
بات ہوتے ہوتے 140 درہم پر طے ہو گیا. 140 درہم کا اونٹ خرید لیا حضرت علی نے. اس شرط پر یہ اونٹ جب بھی میں بیچوں گا اور اس اونٹ کی قیمت جب ہمیں ملے گی تب ہم تمہیں تمہارا پیسہ لوٹاؤں گا. 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، 5 دن بھی، 7 دن بھی، 1 ہفتہ بھی، 10 دن بھی، تب ہم تمہیں تمہارا پیسہ دیں گے. جب اچھی پروفٹ ملے گی تب ہم اس اونٹ کو بیچیں گے اور تمہارا پیسہ ہم 3 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن تک لوٹائیں گے. اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے پیسوں کی، یہ اونٹ کو گھر میں رکھنے میں دقت ہو رہی تھی اس لیے لے لو 140 درہم میں، جب تم بیچ دو اور جب قیمت مل جائے تو میری قیمت مجھے دے دینا، پروفٹ تم رکھ لینا. کہا ٹھیک ہے. اونٹ خرید لیا، 140 درہم کا اونٹ خریدا اور اس کے بعد اس اونٹ کو اسی دن مارکیٹ میں لے گئے بیچنے کے لیے. چونکہ وہ اونٹ بڑا ہینڈسم تھا، خوبصورت تھا، اچھا خاصا تھا، تندرست تھا، اس لیے حضرت علی نے وہ اونٹ جب بیچنا شروع کیا تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا. خریدا کتنے میں تھا؟ 140 میں. تو غور سے سنو، ہم کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کتنے میں خریدا، کتنے میں بیچا؟ مونگ پھلی چباؤ گے تو کیسے سنو گے میری تقریر؟ ہماری نظریں سب